السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، آج ہم سارے کے سارے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور ان مسائل کو ان مسائل کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم کچھ بڑی مصیبتوں کے اندر ہیں، بڑی پریشانیوں کے اندر ہیں، بڑے حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مسائل بڑے ہیں کون سے۔ جو مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ صحت کا مسئلہ ہے، روزی کی تنگی کا مسئلہ ہے، معاشی معاملات ہیں، گھر کی ناچاکیاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، یا ملکوں کے مسائل لے لیں، یہ سارے کے سارے چھوٹے مسئلے ہیں۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ مسئلہ کہنا کس کو چاہیے اور مسئلہ سمجھنا کس کو چاہیے۔ ہم جن کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں یہ مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلہ تو کیسے بتایا جائے، یہ کیسے سمجھایا جائے کہ انسان کے مسائل میں جب مسائل آنا شروع ہوں گے نا اس کی طرف، یہ مسائل نہیں ہے۔ ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا اس دنیا کے اندر کی جتنی پریشانیاں ہیں، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل نہیں ہیں۔ لیکن مسائل کیا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کہ اسرائیل علیہ السلام کا سامنے آ کے کھڑا ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ساری زندگی کے مسئلے ایک طرف اور اسرائیل علیہ السلام کا سامنے آ کے کھڑا ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور جسم سے روح کا نکلنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آنکھوں سے روح نکلے گی، جسم سے روح نکلے گی، دل سے روح نکلے گی، ہاتھ پیر بے جان ہونا شروع ہوں گے، دماغ کام کرنا چھوڑے گا، زبان بات کرنا چھوڑے گی، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دے گی، دماغ سوچنا چھوڑ دے گا۔ اور جب بدن اپنی ساری طاقت کو ختم کرے گا اور ساری طاقت چھوڑ دے گا، یہ مسئلہ ہے۔ ہم اس مسئلے کو نہیں سوچتے کہ موت کیا چیز ہے، موت کے کیا معاملات ہوں گے، موت کے بعد کیا حشر ہوگا۔ بڑے بڑے طاقتور ایسے لیٹے پڑے ہوتے ہیں، سد ہوتے ہیں۔ کبھی کسی غسل اگر اندازہ لگانے نا موت کیا شے ہے اور موت کے بعد کیا حیثیت ہے، تو کسی مردے کو غسل دینا شروع کریں۔ جب مردے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی طاقتور آدمی تھا، یہ وہی اختیارات والا تھا، یہ وہی قوت اور طاقت اور جوانی والا تھا، یہ وہی خوبصورت شہزادہ تھا، اور آج اس وقت اس کے چہرے کو جس سمت کر دو اس سمت چہرہ ہے، دوسرے رخ پہ پھیر نہیں سکتا۔ آج اس کے ہاتھ کو جس جگہ ڈال دو اسی جگہ ہاتھ پڑا ہوا ہے، اس وقت جہاں اس کا پیر پڑا ہوا ہے اس سے ہل نہیں سکتا۔ یہ نوجوان تو میلوں دوڑا کرتا تھا، اس کے اندر تو بڑی خوبصورتی، بڑے جذبات اور بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، اس وقت یہ ہلنے کے قابل بھی نہیں۔ میرے محترم عزیزوں، بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر موت سے بڑا مسئلہ، اب چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسائل سمجھ رہے ہیں، موت سے بڑا مسئلہ قبر میں جا کے اکیلے رہنے کا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی دکھ درد میں شریک نہیں، کوئی تکلیف کے اندر دلاسا دینے والا نہیں۔ اکیلے قبر کے اندر جانا ہے اور آگے کی منازل اکیلے طے کرنی ہے۔ اور قبر کے اندر فرشتوں کا آنا اور آگے ان کا سوالات کرنا، من ربک، ما دینک، من نبیک، یقین کرو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ان مسئلوں کو ہم مسئلہ نہیں سمجھ، یہ کتنا بڑا امتحان ہے، یہ کتنا بڑا کوسچن پیپر ہے جو قبر کے اندر آئے گا۔ آج ہمیں سارا سال ٹینشن رہتی ہے بچوں کو پڑھانے کی، امتحانات کے پیپرز کی، کہ بھئی ایگزامینیشن آ رہے ہیں، امتحانات آ رہے ہیں، تیاری کر لو۔ لیکن اس بات پہ غور نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی بچہ کسی ایگزام میں فیل بھی ہو گیا، کسی پیپر میں فیل ہو گیا، تمام سبجیکٹس میں فیل ہو گیا، کتنا نقصان ہوگا؟ 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ اس 1 سال کی ہم اتنی پرواہ کرتے ہیں اور ہمیں وہاں اندازہ نہیں کہ خدا نخواستہ اس وقت میں جب فرشتوں نے پوچھا کہ من ربک، اور اس وقت اگر جواب نہ دے سکا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اگر فرشتوں نے کہا من نبیک اور یہ جواب نہ دے سکا کہ تیرے نبی کون ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اگر اس وقت جواب نہ دے سکا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ بڑا مسئلہ ہے، آگے بڑے مسائل ہیں۔ ہم جس زندگی کو مسائل سمجھ کے جی رہے ہیں، یہ مسائل والی زندگی نہیں، مسائل تو آگے آنے ہیں، اور وہ سارے مسائل حل یہاں ہوں گے۔
پھر قبر کے بعد حشر کا مسئلہ، اللہ اکبر، ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم ان تذکروں کو نہ کرنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ حشر کا میدان کیا ہوگا، حشر کے میدان کے سوالات کیا ہوں گے، حشر کے میدان کی کیفیت کیا ہوگی، حشر کے میدان کے جذبات کیا ہوں گے، حشر کے میدان کا عالم کیا ہوگا. ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم اس کو سامنے رکھ کر جینے نہیں چاہتے. ہم تو صرف اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے جینا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی اس وقت کے مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسائل ایسے حل نہیں ہونے کے جیسے ہم حل کرنا چاہتے ہیں. یہ مسائل ویسے حل ہوں گے جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حل کرنا سکھایا تھا. آخرت کے مسائل حل کرنے میں لگ جائیں گے، دنیا کے سارے مسائل اللہ حل کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر آخرت کے مسائل حل کرنے میں نہ لگے، اپنی موت، قبر، حشر، پل صراط سے گزرنا اور اعمال ناموں کا ہاتھ میں ملنا اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونا، اللہ اکبر. حشر کے میدان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہے جیسے یہاں سے روزے پہ داخل ہوئے سلام کرتے ہوئے نکل گئے. ابھی تو پتہ نہیں چلتا نا کہ ہمیں جواب ملا کہ نہیں ملا. لیکن میرے محترم عزیز و دوستو، حشر کے میدان کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلائیں گے. کچھ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ سے حوض کوثر پہ مصافحہ کریں گے، کچھ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معانقہ کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر رخ پھیر لیں گے، اپنا چہرہ ان سے ہٹا لیں گے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفرت کا اظہار کریں. میرے محترم عزیز و دوستو، یہ ملاقات بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت میں حضور کے سامنے ایسے پیش ہو جاؤں کہ مجھے دیکھ کر حضور مسکرا دیں، مجھے دیکھ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائے. اور میں دنیا کے اندر تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکا، میں دنیا میں تو حضور سے نہ مل سکا، لیکن موت کے بعد ایسا ہو جائے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھیں تو مجھے دیکھ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. ان کو مسائل سمجھو میرے دوستو، ان کو مسائل سمجھو. اگر ان کو مسائل سمجھے بغیر زندگی گزارتے رہے تو یاد رکھنا بڑا خطرہ آنے والا ہے. بڑے معاملات بگڑنے والے، بڑے بگڑنے والے معاملات. ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے، ابھی سے ہمیں چوکس ہونا ہے، ابھی سے ہمیں تیار ہونا ہے، ورنہ آگے کے معاملات بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں. آگے کے معاملات سدھارنا شروع کر دیں، پیچھے کے معاملات خود بخود سدھرنا شروع ہو جائیں گے. اپنی قبر کی تیاری میں اگر ہر آدمی لگ جائے، اپنی آخرت کی تیاری میں ہر آدمی لگ جائے، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت دنیا کے سارے مسائل حل فرما دیں گے. ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو ایک نقشہ دیا. شاگردوں کا امتحان لیا تو اپنی کلاس کے اندر اپنے شاگردوں کو نقشے دیے اور نقشوں کے ٹکڑے کر دیے اور شاگردوں سے کہا کہ ان سب کو جوڑنا شروع کرو. اب اس میں ایک شاگرد تھا، وہ فوراً جو ہے وہ نقشے جوڑتا رہا اور سارے نقشوں کو جو ہے وہ لا کے اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیا، سارے نقشے کو کہ جی میں نے نقشہ سارا جوڑ لیا. اب استاد حیران کہ اتنی جلدی اس نے نقشہ کیسے جوڑ لیا. اب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بھئی ہر ملک اپنی جگہ پہ موجود، سعودی عرب اپنی جگہ موجود، پاکستان اپنی جگہ موجود، امریکہ اپنی جگہ موجود، بھارت اپنی جگہ موجود، افغانستان اپنی جگہ موجود، ایران اپنی جگہ موجود. سارے نقشے، سارے یعنی ملکوں کے نقشے بالکل مکمل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو استاد حیران ہوا کہ تم نے اتنی جلدی یہ کیسے کر لیا. تو اس نے یہ کہا، اس نے نقشے کو پلٹ کے سامنے رکھا. جب اس کو پلٹا تو پیچھے جو ہے وہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی. تو شاگرد نے یہ کہا کہ سر یہ میں نے صرف اتنا کیا کہ یہ تصویر سامنے تھی، میں نے ناک کو ناک کی جگہ رکھا، آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ رکھا، کان کو کان کی جگہ لگایا، گردن کو گردن کی جگہ فٹ کیا. ادھر تصویر مکمل ہوئی، پیچھے سے نقشہ بھی سارا مکمل ہو گیا. تو میرے عزیزوں، ایسے ہی آخرت کے مسائل کو حل کرنے لگ جائیں گے، دنیا کے نقشے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، دنیا کے معاملات خود بخود بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. آج اگر دنیا کے معاملات بگڑ رہے ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آخرت کی تیاری کو ایک طرف رکھ دیا ہے. آخرت کی تیاری ہم پر لازم ہے، ہم پر ضروری ہے. آخرت کوئی مذاق نہیں، آخرت کوئی کھیل تماشا نہیں، آخرت بڑے بڑے معاملات ہونے والے ہیں. میرے محترم عزیزوں، اس کے لیے تیاری میں ابھی سے لگ جاؤ. اللہ پاک مجھے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس حالت میں پیش ہونے والا کر دے کہ جب ہم حضور کے سامنے پیش ہوں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں. آمین یا رب العالمین.